اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم ناظرین کی خدمت میں المکارم چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ مسلسل ہم آپ کی خدمت میں اس ماہ مبارک رمضان میں مسائل ماہ مبارک رمضان آپ کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور المکارم ٹی وی کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے اور مختلف علماء کرام کی خدمات اس میں دی جا رہی ہیں اور وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں، ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی، اس پر رونق مہینے کی، اور نہ معلوم آئندہ سال کون زندہ رہے اور کون اس دنیا سے چلا جائے، کیونکہ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال ماہ مبارک رمضان میں موجود تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ لہٰذا میں ہر اس روزہ دار سے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کے روزوں کو واجب قرار دیتے ہوئے اس کی بندگی کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، اس سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس معبود برحق کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں اس بابرکت مہینے میں، اس عظیم مہینے میں اس عبادت کا شرف حاصل فرمایا کہ ہم تیری بارگاہ میں روزوں کی صورت میں، نماز کی صورت میں، صدقات کی صورت میں اور اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی اور جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کی صورت میں ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس معبود برحق کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر واجب قرار دی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفہ ضرور ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کا فائدہ خود اس انسان کو نہ ہو جو اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ ہم مجبور ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتا کہ ہم سے صرف عبادت کرانا چاہے، سجدے کرانا چاہے، جیسے کہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، جو فرشتہ حالت رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں ہے، جو حالت سجود میں ہے وہ حالت سجود میں ہے، جو حالت قیام میں ہے وہ حالت قیام میں ہے، تو انسانوں کو بھی وہ اسی پوزیشن، اسی کنڈیشن میں رکھتا کہ بھائی فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں، تم بھی میری عبادت کرو، بس عبادت ہی کرو، بس عبادت ہی کرو، نماز روزہ۔ جیسا کہ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور یہ ہوتا ہے کہ نماز اور روزہ اور دیگر احکام کو صرف بجا لانے کا نام عبادت ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ تعریف عبادت کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اپنے اندر بہت سے معنی و مطالب و مفاہیم کو لیے ہوئے۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ماہ مبارک رمضان میں عین عبادت ہے، بہت ثواب ہے، لیکن صرف یہی انحصار کیا جائے اسی عبادت کے اوپر کہ بس یہی عبادت ہے، نماز پڑھنا بس یہی ایک عبادت ہے، اب اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے، حج کرنا، حج پر جانا اور سال میں ایک مرتبہ حج کر کے آ جائیں، بس یہی عبادت ہے، تو یہ عبادت اس میں صرف محدود نہیں ہے، بلکہ عبادت کی تعریف میں آپ کے سامنے ایک لفظ میں رکھ رہا ہوں کہ عبادت
اسے کہتے ہیں کہ جو مرضی معبود کے مطابق قدم اٹھائے اس کا نام عبادت ہے۔ ہمسائے کا خیال رکھنا عبادت ہے، اہل و عیال کا خیال رکھنا عبادت ہے، کسی کی مشکلات دور کرنا عبادت ہے، کسی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، کسی کے کام آنا عبادت ہے۔ یعنی ہر وہ فعل کہ جو مرضی معبود کے مطابق ہو اس کا نام عبادت ہے۔ ہم خالی نماز اور روزے کے اندر عبادت کو محدود نہ کریں کہ بس اسی کا نام عبادت ہے جو ہم نے کر لیا اور رکھ لیا، بس یہی عبادت ہے۔ ابھی اس سے پہلے جلسے میں، پہلی تقریر میں ہم نے یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو بھی عبادت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے یا واجب کی ہے، اس عبادت کو انجام دینے کا مقصد و محصل یہی ہے کہ خود وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ روزہ جہاں اور چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے، خود ہمارے جسم باڈی کے لیے، آج کی میڈیکل سائنس آپ دیکھیں، سائنس والوں کو سے معلوم کرے کہ اگر ہم سال میں 25-27 دن بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ جیسے کہ بہت سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ بات آیا ہے، روشن ہے، اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ بہت سے امراض کو روزہ فائدہ پہنچاتا ہے، بہت سے امراض کو، اور ایسے ایسے مرض کہ جو مہلک مرض ہیں، جو انسان کے جسم کو ختم کر دیتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھیں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو عبادت تمہیں ادب واجب قرار دی اس میں صرف تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے، محتاج عبادت نہیں ہے، بلکہ مستحق عبادت ہے۔ وہ محتاج ہے نہیں ہے ہماری عبادت کا۔ ہم نماز پڑھیں گے اسی وقت وہ وحدہ لا شریک مانا جائے گا، ہم روزہ رکھیں گے اسی وقت وہ لا الہ الا اللہ اسے کہا جائے گا، یا اس کی وہ لائق عبادت ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں نکل جانی چاہیے۔ تو ماہ مبارک رمضان ہے، اس ماہ میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ کتنی اہم بات ہے، آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ شہر اللہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس ماہ میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ کا کلام اس مہینے میں قلب رسول پر نازل ہوا، رات میں نازل ہوا۔ یوں تو درجہ بدرجہ آیتیں آتی رہی، سورے آتے رہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ قرآن مکمل ہو گیا، پورا قرآن اللہ نے نازل فرما دیا۔ تو ہر عبادت کے اللہ نے کچھ اصول رکھے ہیں، کچھ شرائط رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر شرائط کے، بغیر کسی قید و قیود کے آزاد چھوڑ دیا کہ آپ آئیں اور بستر سے اٹھیں اور اٹھ کر مصلی پر آ کر فوراً بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے آپ نماز ادا کرنے لگے، اگر اللہ نے نماز فرض واجب کی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر مہینے میں واجب کی نیت سے روزے رکھتے رہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے صرف ایک مہینہ واجب قرار دیا، اب ہم 3 مہینے مسلسل واجب کی نیت سے روزے رکھیں گے۔ اللہ تم نے 1 مہینے کے لیے کہا، ہم 3 مہینے رکھیں گے۔ اللہ کہتا ہے عبادت وہ نہیں ہے جو تم کرو، عبادت وہ ہے جو میں چاہوں۔ عبادت کا مقصد و مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ چاہے اسی کا نام عبادت ہے۔ آپ سحری میں اٹھیے، سحری کیجئے، اذان صبح سے پہلے کچھ سحری کو چھوڑ دیجئے، نیت کیجئے کہ ہم اس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اتم الی اللیل، رات تک جو وقت معین ہے روزے کا، اس وقت آپ اس وقت روزہ رکھیے اور اس وقت میں تمام کیجئے روزے کو۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے اسلام میں کہ روزے کو کھولیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ روزہ نہیں کھولیں گے تو آپ کا روزہ ہی نہیں کھلے گا۔ جہاں وقت افطار ہوا، اذان مغرب تک ہوئی، سمجھیے آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ چاہے آپ کچھ کھائیں نہ کھائیں، آپ پیئیں نہ پیئیں، وہ الگ مسئلہ ہے،
لیکن پروردگار کے حکم کی تعمیل ہو گئی، روزہ واجب ہو گیا، روزہ آپ کا مکمل ہو گیا، اسی کا نام روزہ ہے۔ تو ابھی میں نے ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی عبادت اللہ نے بغیر شرائط کے نہیں چھوڑی۔ اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کے بھی کچھ شرائط ہیں اور انہیں ترک کرنے کی بھی کچھ سزائیں ہیں، جس کا نام کفارہ رکھا گیا ہے شریعت کے اندر کہ آپ کو یہ کفارہ دینا ہوگا۔ اگر آپ نے آمدن روزے کو باطل کیا ہے، روزہ آپ نے نہیں رکھا ہے، نہ آپ کو بیماری ہے، نہ آپ کو سفر ہے، نہ کوئی عذر شرعی ہے، نہ کسی کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، تمام شرائط موجود ہیں آپ کے، اس کے باوجود بھی آپ روزہ نہیں رکھ رہے، روزے کو آپ انجام نہیں دے رہے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو کفارہ آپ کو دینا ہوگا۔ اور کفارے کے بھی مختلف چیزیں ہیں، ایک ہی کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص آمدن روزے کو باطل کرتا ہے اور روزے کو توڑ دیتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، تو اس کو 3 کفارے دینے ہوں گے۔ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام انجام دے گا، تینوں میں سے، یا یہ غلام آزاد کرے ہو، دوسرے 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، تیسرے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرنے کا اب رواج نہیں ہے، یہ اس وقت میں تھا جب عربوں میں انسان بکتے تھے اور غلام کو خریدا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا، ہمارے اوپر سے کفارہ ختم ہو گیا، جو کفارہ اللہ نے واجب ہمارے اوپر رکھا تھا، ہم نے روزے نہیں رکھے آمدن، اور وہ ہر روزے کے بدلے، نہ یہ کہ کسی پورے مہینے، ہر روزے کے عوض یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ وہ سن لیں وہ حضرات کہ جو قصدن آمدن روزے نہیں رکھتے یا روزے کو توڑ دیتے ہیں، روزے کو باطل کر دیتے ہیں، بہت سخت حکم ہے شریعت کا، آپ کو کفارہ دینا ہوگا، ایک غلام آپ کو آزاد کرنا ہوگا، یا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے مسلسل، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں گے، اور کھانا ہر مد یعنی آپ کو دینی ہوگی 750 گرام گیہوں، جو آٹا روٹی جو بھی میسر ہو وہ آپ کو دینا ہوگا۔ چونکہ ہمارے زمانے میں غلام کا رواج نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تو لہذا انسان بہتر یہ سمجھتا ہے کہ وہ تینوں کفارے میں سے یہ رکھ کے 2 مہینے کے روزے پیدر پہ رکھ لے، 60 روزے اس کو رکھنے ہوں گے، مسلسل 60 روزے رکھنے ہوں گے آپ کو، اگر آپ نے قصدن آمدن روزے کو نہیں رکھا یا روزے کو آپ نے باطل کیا۔ جو شخص 60 روزے رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے احتیاط واجب ہے کہ پے در پے رکھے، یعنی ماہ شوال سے شروع کرے عید کے بعد، اور مسلسل 2 مہینے روزے اس کو رکھنا ہے، یا ذیقات سے شروع کرے، ذیقات اور ذیلحج 2 مہینے ہو گئے، مسلسل 60 دن کے پے در پے روزے رکھنا ہے، مسلسل آپ کو روزے رکھنا۔ جہاں روزے پیدر پہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی درمیان میں جان بوجھ کر ایک دن روزہ نہ رکھے، یعنی جس طرح سے 60 روزے مسلسل آپ کو رکھنے ہیں، درمیان میں جان بوجھ کر آمدن ایک دن روزہ نہ رکھے، یعنی اس نے 25 روزے رکھے، 26واں روزہ چھوڑ دیا، 27واں روزہ چھوڑ دیا، اور وہ روزہ نہیں قصدن، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، آمدن اس نے روزے کو چھوڑ دیا، تو اب جو اس نے 25 روزے رکھے ہیں وہ روزے اس کے ان روزوں میں شمار نہیں ہوں گے 60 میں، پھر سے اس کو روزے رکھنے، یعنی قدرت یہ کہنا چاہتی ہے کہ مسلسل آپ کو روزے جو آپ نے چھوڑا ہے اور باطل کیا ہے یا آپ نے نہیں رکھا آمدن، تو آپ کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے، آپ نے 25 روزے رکھے، 20 روزے رکھے، اور اس کے بعد قصدن پھر روزہ ایک چھوڑ دیا، تو آپ کو پھر سے روزے رکھنے ہوں گے۔
شروع سے. لیکن اگر عورت جو عذر شرعی اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ ایسی پوزیشن میں، ایسی کنڈیشن میں ہے کہ جو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، حیض یا نفاس میں مبتلا ہو جائے یا کوئی ضروری سفر درپیش ہو جائے تو عذر برطرف ہونے کے بعد پھر سے روزے شروع کر دے. یعنی کوئی عورت اگر روزہ رکھ رہی ہے اور 20 یا 25 دن کے بعد اس کو کوئی عذر شرعی لاحق ہو جاتا ہے تو ظاہر روزہ اس کو نہیں رکھنا ہوگا، وہ روزہ نہیں رکھے گی. جب اس کا وہ عذر شرعی ساقط ہو جائے، برطرف ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اب وہ پھر سے روزے شروع کرے گی. یعنی 25 روزے رکھ چکی ہے تو اب 26واں روزہ شمار ہوگا، اس کو دوبارہ سے روزے رکھنے نہیں ہوں گے. اس لیے کہ یہ اس نے آمدن نہیں چھوڑا بلکہ عذر شرعی اس کو لاحق ہو گیا، لہذا یہ سفر درپیش ہو گیا، مجبوری تھی، سفر کرنا ضروری تھا اور اس نے وہ روزہ چھوٹ گیا. تو اب جہاں تک روزے رکھیں اس کے آگے سے پھر اس کو روزہ رکھنا ہے. لیکن اس میں ابتدا سے روزہ رکھنا ضروری نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شروع سے اس کو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ جہاں سے روزے چھوڑے ہیں اس کے بعد سے روزے رکھنا وہ شروع کرے. تو یہ روزے کا حکم ہے. ماہ مبارک رمضان میں آمدن قصدن روزہ چھوڑنے کا، توڑنے کا یا باطل کرنے کا جو روزہ اس کا کفارہ ہے، اس کا حکم ہے کہ 60 مسکینوں کو مسلسل کھانا کھلائے، 2 مہینے پیدل پہ روزے رکھے، غلام آزاد کرے گا. اسی طرح اگر روزہ دار حرام چیز سے روزے کو توڑ دے، یعنی کسی حرام چیز سے روزہ اس نے توڑا ہے تو تینوں کفارے دینے ہوں گے، تینوں کفارے دینے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص معاذ اللہ خدا نخواستہ روزے کو شراب کے ذریعے سے توڑ دیتا ہے، حرام چیز سے روزے کو توڑ دیتا ہے، کوئی فعل ایسا خدا نخواستہ زنا کر لیتا ہے، یا یہ کہ اور کوئی ایسا کام جو حرام کے ذریعے سے اس نے روزے کو توڑ دیا، تو اب یہاں حکم بدل گیا. اب یہاں تینوں کفارے اس کو دینے ہوں گے، تینوں کفارے اس کو اوپر واجب ہو جاتے ہیں. پہلا کفارہ غلام کو آزاد کرے گا، دوسرا کفارہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. تینوں کفارے اس کو اوپر عائد ہوتے ہیں، تینوں کفارے اس کو اوپر واجب ہوتے ہیں، تینوں کفارے اس کو رکھنا ضروری ہے. یا ہر فقیر کو ایک متام دے، یعنی تینوں ممکن نہ ہو تو جو بھی ممکن ہو وہ کرے. اب یہ ہے کہ اگر اس کو تینوں کفارے ممکن نہیں ہے صاحب، وہ اتنا پیسے والا نہیں ہے کہ غلام کو خریدے اور آزاد کرے، وہ اس کنڈیشن پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ صرف روزے رکھ سکتا ہے 2 مہینے کے مسلسل، تو شریعت مقدسہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، آپ تینوں کفارے ادا نہیں کر سکتے، تو آپ ایک کفارہ آپ کو پھر ادا کرنا ہوگا، آپ کو ایک کفارہ دینا ہوگا. یہ بہت باریک مسائل ہیں جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے، جو ہم مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے اور صحیح طریقے سے آپ اس کو اوپر عمل کر سکیں. کسی بھی چیز سے ہم کو ہر وہ چیز کے جو اللہ نے پرہیز رکھا ہے اور ہمیں دور رکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پروردگار نے کہ تم میری عبادت کرو. پھر میں بیان کو سمیٹتے ہوئے اپنے 2 لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرضی معبود کے مطابق قدم اٹھانے کا نام عبادت ہے. اللہ ہمیں بطفیل اہل بیت اطہار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار ہم سب کی پروردگار عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا واسطہ میرے معبود، ہاں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. یا اللہ جو بھی جہاں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے معبود، یا جو ہمارا یہ بنا رہے ہیں ہمارے دفتر کے حضرات، اس میں بڑی محنت ہو رہی ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا واسطہ، اس ماہ مبارک کی عظمت کا واسطہ ان سب کی شرعی دلی مرادیں پوری فرما، مشکلات کو دور فرما. یا اللہ آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما، منتقم خون حسین کے ظہور میں جلد سے جلد ظہور فرما، اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.